اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، باطل سے ڈبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج میں یہ کہوں گی، بارش سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، بارش سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں۔ ایس ڈی پی آئی والے ایسے ہی جم کے بیٹھیں گے اور اپنا پروگرام پورا کریں گے۔ خواتین سے مخاطب ضرور ہوں گی کہ ان کی ایک اچھی تعداد دیکھ کے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، کیونکہ خواتین میں اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مجید صاحب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بدلاؤ ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سارے بدلاؤ لاتے ہیں وہ اپنے گھروں سے لاتے ہیں، خواتین کی جدوجہد سے لاتے ہیں۔ مجھے یہ فخر ہے کہ آج کے ہندوستان کو بدلنے والی خواتین ہیں، جنہوں نے طلاق والے میٹر پہ یکجہتی کے ساتھ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ جو جلوس نکالے تھے، تو وہ سامنے والوں کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ عورتیں کمزور نہیں ہیں، اتنی ہی طاقتور ہیں۔ آپ کے لیے ہمیشہ ہار جیت کی پرواہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یکجہتی سے لڑنا، اپنی بات کو منوانا، دکھانا، یہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد این آر سی کون تھا؟ وہ شاہین باغ سے ہی شروعات ہوئی تھی عورتوں کی، ان خواتین کی جنہوں نے یہ بتایا تھا۔ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، این آر سی خواتین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سارے ہندوستان کا مسئلہ تھا، لیکن لوگوں نے اسے صرف مسلمانوں کا مسئلہ بنایا، اور ان اپنے بھائیوں اور ان سارے اپنے رشتہ داروں کی خاطر وہ بارش میں بھیگتی ہوئی، اپنے بچوں کی قربانی دیتی ہوئی وہ خواتین تھیں جنہوں نے پورے ہندوستان کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا تھا کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ میں مبارکباد دیتی ہوں اپنی ان ساری بہنوں کو۔ ہم آزادی کی بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم شاید بھول گئے، آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع ہوئی تھی، بہادر شاہ ظفر کی قربانی سے شروع ہوئی تھی، اس کے بیٹوں کے تشت میں سر لا کے شروع ہوئی تھی، لیکن آج کسی کو یاد نہیں ہے۔ آج بہادر شاہ کا ظفر نام لیا جاتا ہے، کیا ان کی بیوی کے دل نہیں تھے جن کے بیٹوں کے تشت میں خون لا کے خون سے بھرے ہوئے سر رکھے گئے تھے؟ وہ کیا قربانی ان عورتوں نے نہیں دی تھی اپنے بیٹوں کی؟ وہ عورتیں تھیں جو گھروں میں بیٹھ کے اپنے ماؤں، بھائیوں اور باپوں کی قربانیاں دے رہی تھیں۔ کیا وہ ٹیپو سلطان کی قربانی نہیں تھی؟ کیا ان کی بیوی کی قربانی نہیں تھی کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو یرغمال کے طور پہ انگریزوں کو دیا تھا؟ کیا وہ ان عورتوں کی قربانی نہیں تھی؟ یہ قربانی جو 75 سال میں وہ لٹیا ڈبو رہے ہیں وہ لوگ، میں آج جو بات کر رہے ہیں 75 سال میں، آپ کو پتہ ہے 1857 سے لے کے 1947 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ گن کے بتائیے۔ 90 سال۔ ارے 90 سال کی قربانی کو تم نے 75 سال میں ختم کر دیا، اور 75 بھی نہیں، شاید 25-30 سال میں ہی بھول گئے کہ کن مسلمانوں۔ آج وہ شاید یاد نہیں ہے کہ شہداء کے نام جو دلی میں شہید اسمارک کے طور پہ جو شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ سارے مسلمانوں کے نام ہیں، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں خواتین کی۔ مجھے یہ فخر ہے کہ میں خواتین کی بات کرتی ہوں، اس لیے بات کرتی ہوں کہ مجھے وہ درد پتہ ہے جو ان لوگوں نے جھیلا ہوگا، جو ان لوگوں نے برداشت کیا ہوگا۔ ایک عورت کو سیاست سے کب تک دور رکھیں گے؟ آپ کے پاس آبادی کا آدھا حصہ خواتین کا ہے، آپ کو خواتین کو سیاست میں لانا پڑے گا۔ اگر 30% پہ بات ہوتی ہے تو آپ کو خواتین کو کہاں سے ڈھونڈو گے؟ یہ بات مجھے بتاؤ۔ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، مجھے یہ فخر ہے کہ کرناٹکا میں ایک اچھا ریشو ہے ایجوکیشن کا، اور اس ایجوکیشن کے ریشو پہ بات کرتے ہوئے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ووٹ دینے کی ہر ایک کو آزادی ہے، جس طرح ایک مرد کو آزادی ہے ایک ووٹ دینے کی، ایک عورت کو بھی آزادی ہے۔ ہم اپنے دماغ سے کیوں نہیں چلیں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں آ کے، اگر ہمارے پاس کوئی ایم ایل اے، یا میں تو بہت چھوٹی بات کرتی ہوں، ہم گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، اگر کوئی آ کے ہم سے ووٹ مانگ رہا ہے تو پلیز ہنس کے یہ تو پوچھ لیجئے، چاہے وہ پارشد کے الیکشن کی بات
میں تو آپ سے شروعات سے یہاں سے نیچے لیول سے کرتی ہوں، ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ تو پوچھ لیجئے کہ محلے میں کبھی آ کے ہمارے حال پوچھے تھے؟ آج ووٹ لینے آئے ہو، یہ نالیاں سڑ رہی ہیں، کبھی آ کے دیکھی تھیں جو آج ووٹ لینے آئے ہو؟ کیا ہمارے حقوق کی کبھی پائیداری کی تھی کہ ہمارے محلے میں کیا اسپتال ہے؟ کیا ہمارے محلے میں کوئی اسکول ہے؟ کیا کسی نے آ کے ہم سے یہ پوچھا تھا؟ میں آپ لوگوں سے آج یہ مخاطب ہو کے کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ووٹ لینے آئے کو آپ لوگوں نے ووٹ دیے تھے، وہ لوگ بکے ہیں کروڑوں روپے میں، تو آپ ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ تو کہہ دیجئے کہ ارے وہ پچھلا حصہ تو دے دو ہمارا، جو کروڑوں روپے آپ نے کھائے ہیں ان میں سے کچھ حصہ تو جو ووٹ ہم نے دیا ہے وہ تو ہمارا بنتا ہے نا، تو وہ والا حصہ ہمیں دے جاؤ۔ جب آپ وہ حصہ ہمارے پیسوں کا دے دو گے تو نیکسٹ ووٹ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ بکاؤ قوم، بکاؤ لوگ۔ اور کوئی مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا، کہ آپ لوگوں کو کروڑوں دے کے اور ووٹ خرید رہے ہو اور ٹیکس کی مار جنتا کو دے رہے ہو۔ آج میں اس منچ پہ سے میرے دلت بھائیوں کو ضرور مخاطب کر کے کہوں گی کہ بہت محفوظ طریقے سے نہ بیٹھیں۔ ابھی پہلے تو نمبر شروع سے ہی ان کا ہے، لیکن دوسرا نمبر ان کا ضرور آئے گا، کیونکہ اگر آپ غور کریں گے نوکریوں میں، اگر آپ غور کریں گے تو ساری چیزیں پرائیویٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ پرائیویٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ریزرویشن دلت کو ملا ہوا تھا، جو ان لوگوں کو ایک ریزرویشن ملا ہوا تھا کہ آپ ترقی کر لیں گے، وہ ریزرویشن ان سے چھینا جا رہا ہے دھیرے دھیرے۔ جب گورنمنٹ کے جاب ہی نہیں رہیں گے تو ریزرویشن کہاں سے رہے گا؟ سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ مسلمان دلتوں سے بدتر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہمدردی میں آپ کے رپورٹ آئی تھی؟ نہیں، انہوں نے بی جے پی کو یہ دکھایا تھا کہ دیکھیے آپ تو کھل کے آ رہے ہو، لیکن ہم نے ان کو اتنے سالوں میں اس حالت پہ پہنچا دیا ہے کہ یہ دلتوں سے بدتر ہیں۔ دیکھیے ہم آپ سے کم نہیں ہیں۔ آپ کو کب تک کانگریس ووٹ ڈراتی رہی؟ آپ ہمیں ووٹ دو نہیں تو بی جے پی آپ کو مار ڈالے گی، اور اس کا فائدہ بی جے پی نے اٹھایا۔ آج کس چیز کی راجنیتی ہے؟ آپ کیا راجنیتی جانتے ہو اسے؟ آج راجنیتی کہتے ہو اسے؟ یہ راجنیتی ہے دھرم کی راجنیتی۔ شاید آپ کو پتا ہوگا کسی بھی ظالم کا انت ہوتا ہے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں جو ان کے فالوور ہوتے ہیں۔ نیتاؤں کے بچے پڑھتے ہیں آکسفورڈ میں، یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے باہر جرمن جاتے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، اور عام ہندو ہے۔ میں تو ہندوؤں سے بھی ہمدردی رکھتی ہوں۔ کیوں رکھتی ہوں؟ کہ وہ بیوقوف بن رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ان کو ہوش آئے گا نا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اور آپ کے بچے کیا کروا رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کو لاٹھی چلانا سکھایا جا رہا ہے، لنچنگ سکھائی جا رہی ہے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے بچوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو میں پھر واپس سے اپنے ایک بار پھر خواتین کے نام پہ پھر ایک بات کہوں گی کہ خواتین کو پھر ایک بار جذبے کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، سیاست میں ایک مضبوط مقام پیدا کرنا پڑے گا۔ آپ جائیے اپنے پارشد کے، کون ہے وہ؟ ہوگا کوئی، ہم نے ووٹ دے کے آپ کو کھڑا کیا تھا، آپ کو اس مقام پہ پہنچا رہا ہے، تو ہم آپ کا گریبان پکڑ کے کام کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ آپ وہاں جائیے، ان سے کام کروائیے۔ جب تک آپ اپنے حق کو استعمال نہیں کریں گی، آپ کو اپنا حق استعمال کرنا آنا پڑے گا۔ آپ کو کوئی تشتری میں رکھ کے نہیں دے گا کہ لیجئے آپ اپنا حق لے لیجئے۔ آپ کو اس حق کو چھیننا پڑے گا، آپ کو اس کو حق کو لینا پڑے گا، اور اس حق کے لیے آپ کے پاس بہت ساری نظیریں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری عورتیں جنہوں نے بہت کام کیے ہیں۔ حضرت محل ہیں، اودھ کی ملکہ تھیں جنہوں نے کہ پرچم اٹھایا تھا۔ آپ کے جو آج آپ کا ہندوستان کا پرچم ہے، جھنڈا ہے، وہ ایک مسلمان عورت کا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ آپ کو ان پہ آپ کو فخر کرنے کے لیے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں۔ اور میں آج پھر ایک بات آپ لوگوں سے کہہ کے جا رہی ہوں، عورتوں میں جتنی صبر، قناعت اور طاقت ہوتی ہے، کیونکہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر 17 ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹیں تو کوئی بھی انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب عورت ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو 22 ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹیں اتنی تکلیف گوارا کرتی ہے۔ تو جس عورت میں اتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کیا نہیں وہ کر سکتی؟ وہ دنیا کا رخ بدل سکتی ہے۔ ریولیوشن
عورتوں سے آتا ہے. آخر میں ایک ہی بات کہہ کے جاؤں گی, حق گوئی و بے باکی آئین جواں مردی, حق گوئی و بے باکی آئین جواں مردی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی.